یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے تاکہ تم تقوی اور طہارت حاصل کر سکو۔ قبلہ ماہ صیام کے ایام ہیں، ہمارے پاس سوال بھی کچھ رمضان کے متعلق ہیں۔ پہلا سوال کہ کیا قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قے کرنے سے، الٹی کرنے سے اس میں دو چیزیں ذہن نشین رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے کی ہے، ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کی۔ تو کتاب الصوم ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے الٹی کرے گا اور وہ منہ بھر کے آ جائے، یعنی روکنا چاہے تو نہ روک سکے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اگر اسے خود بخود الٹیاں آ جائیں روکنے کے باوجود تو اس میں ایک جو ہے معافی ہے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہیں ٹوٹتا، کسی وجہ سے طبیعت ناساز کچھ دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے اگر آ گئی ہے تو روزہ نہیں۔ اگر جان بوجھ کر انگلی کرنے سے کسی ہے جی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا قبلہ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب سے میرا کہ اگر روزے کی حالت میں فرض غسل کرنا ہو تو کیا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا منع ہے؟ اس میں یہی ہے کہ کولی کرنا ہے اور ناک بھی صاف کرنا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ کولی کرنے میں گلے تک نہیں پہنچانا، غرارہ نہیں کرنا۔ صحیح۔ اور ناک کی جو نرم ہڈی اوپر والی اس طرح جو چڑھاتے ہیں پانی ایسے نہیں کرنا، باقی اس کو اس کے نیچے جتنا صاف ہو ممکن وہ ضرور کریں، لیکن اگر آپ گلے تک لے کر جائیں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ ہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت ہی زیادہ وضو میں دیکھا گیا عموماً کہ غرارے بہت زیادہ کرنے سے ناک میں پانی حالت روزہ میں احتیاط وضو کریں یا غسل کریں، آپ جو غرارے تک یعنی گلے تک پانی نہیں پہنچا سکتے کولی تک۔ صحیح۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قبلہ مفتی صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ روزے کے لیے سحری کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سحری کے بغیر بھی روزہ رکھیں گے تو سنت آپ کی مس ہوئی ہے لیکن آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت رکھی گئی۔ اگر ایک بھی کھجور آپ کھا لیں تو ذہنی طور پہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے سحری کی ہے، وہ جو ذہنی طور پہ بندے کے ذہن میں چیز ہوتی ہے اس سے بندے کا روزہ بآسانی گزر جاتا ہے۔ تو بغیر سحری کے بھی جان بوجھ کے سحری مس کرنا منع ہے، لیکن اگر اختیار نہ ہو بندہ سویا رہے یا کسی وجہ سے تو پھر اس میں اس کا روزہ مکمل ہو سکتا ہے۔ صرف سنت مس ہوئی ہے، روزہ ہو جائے گا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ رمضان میں تو سیزن ہے نیکیوں کا تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں گئے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں شفا ہے، برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، تو ہو سکے سحری کا بلکہ گھر والوں کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، مل کے کر کے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اذان فجر تک نہیں کہیں، آپ کہیں کہ اختتام سحری یعنی کہ وقت جو ہے نا وہ جو اس کا وقت ہے اس سے پہلے آپ سحری کرتے ہیں۔ جب اذان شروع ہو جائے تو آپ کے منہ کے اندر کوئی لقمہ ہے یا پانی کا گھونٹ ہے تو آپ اس کو نگل نہیں سکتے، آپ نے اسے باہر پھینکنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں اسلام بالکل کلیئر ہے، کیونکہ تھوڑی سی چھوٹ دے دی جائے تو انہوں نے سحری کو کھینچ کر زوال تک لے جانا، اس لیے اسلام نے اس معاملے میں سختی رکھی ہے تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں اور لچک بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب سے اگلا سوال ہے کہ کیا تھوک اور بلغم کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس صورت میں تھوک اور بلغم کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ اندر سے آئی ہے، اندر ہی چلی گئی ہے، تو اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جی بالکل صحیح، عادت ہے بندے کی اکثر، تو بعض بندہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں تھوکا جا ہی نہیں سکتا، تو
روزہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ اس کو نہیں ٹوٹا. نہیں ٹوٹتا. لوگ اس کو مفتی صاحب کچھ جو لوگ رکھتے ہیں اہتمام سے اور احتیاط سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، دل میں بات آ جاتی ہے تو اس کا حل چاہتے ہیں، جب حل اور سوال کا جواب مل جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں. تو مفتی صاحب سے اگلا اور آخری سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی حافظہ عورت دوسری عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے گھر میں؟ اس میں یہ ہے کہ عورتوں پہ جو کئی اسلام میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں پہ فرض ہیں عورتوں پہ نہیں. جنازہ ہے یا اس کے علاوہ عید کی نماز ہے. بالکل صحیح. تو اس میں یہی ہے کہ جتنا ممکن ہے کہ مرد کے پیچھے پڑھیں گے نا باپردہ ہو کے، اس کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے. اگرچہ یہ جائز تو ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر مرد کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر اس میں ثواب زیادہ ملے گا. تو ثواب کے لیے تو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہ صورت میں ان کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی. صحیح، ماشاء اللہ. یعنی کہ اس سوال کا ہے کہ نماز تراویح ہو جائے گی اور اجازت بھی ہے، لیکن اگر مرد کے پیچھے پردہ کہیں پڑی جائے تو اجر اور ثواب زیادہ ملے گا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی مفتی علی عدنان صاحب. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے. ہم لوگ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں، اصلاح دین سلسلہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بتاتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.